جی جی تو بات کریں گے تھوڑی سی ڈرائی فاسٹنگ اور روزے پہ جو مسلمان رکھتے ہیں عموماً تو جو صحت کے مطابق ہے وہ تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہے جس میں پانی پیا جاتا ہے، مطلب کھانا نہیں کھایا جاتا لیکن پانی پیا جاتا ہے، اسی طرح اس میں فلوٹس جو بھی ہیں لیکوڈ، چاہے فروٹ جوسز ہوں، بلیک ٹی ہو، وہ تو اس کی اگر ہم ہسٹری میں نے کچھ اسکرین شاٹس اکٹھے کیے تھے، تو یہ ترکی کے کہیں ایک سائٹ پہ ہے، ہران نام سے علاقہ، جو کہ ایک ہرانین قبیلے کا تھا، اور ان کے جو ہے وہ گاڈ آف مون، ان کے ایک منٹ میں اسکرین شیئر کر دو ذرا۔ ہم، ٹائر اسکرین، چلو شیئر۔ تو یہ ہران جو ہے وہ ترکی کے قریب، وہاں سے یہ ہرانینس جن کو کہتے ہیں، جو کہ وہاں پہ رہتے تھے، وہ انہوں نے وہ رکھتے تھے، اور وہ ایک مہینے کا جو یہ کانسیپٹ ہے، یہ آپ ڈفرینٹ ویڈیوز بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور ہسٹری بھی اور ویکیپیڈیا بھی۔ تو اس پہ یہ ہے کہ ان کا یہ جو ہے وہ گاڈ آف مون جو ہے وہ چاند کو خدا مانتے تھے، اور کچھ ایسا ہوا کہ وہ ایک مہینے تک ظاہر نہ ہوا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ بھائی ہمارا خدا ناراض ہو گیا ہے، تو ہم ایک مہینے تک کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں۔ تو پھر ایک مہینے بعد جو ہے ان کو جب وہ نظر آ گیا، اب یہ اس میں نہیں ہے کوئی کہ پینا بھی نہیں ہے اس میں، یا پھر کوئی اور طرح کا روزہ ہے یا چپ رہنے کا ہے، کیونکہ سوم جو قرآن شریف میں آیا تھا اس کے مطابق تو سوم جو ہے چپ رہنے کا ایک وہ تو یہ فطر جو ہے 30 دن کے بعد جب ان کو نظر آ گیا، تو انہوں نے پھر اس کو فطر یعنی خوشی کا دن اور اس طرح کا کوئی نام دیا، جو کہ پھر اسلام نے ان سے کاپی کیا، اور پھر یہ وہاں پہ سعودی عربی میں یہ ایک سمبلس بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جو کہ کریسنٹ مون جب ان کا گاڈ ہوتا تھا تو یہاں پہ کشید کیے ہوئے ہیں انہوں نے، سے ڈسکور 6 سینچری جو ہے انہوں نے سعودی عرب میں 6 سینچری کا جو روک کارونگ بیبیلونین کنگ نیبوکڈنیزر کیا تھا، اور وہ اسی نے یثرب جو ہے مدینہ جو بعد میں نام ہوا اس کا، اس کو کنکر کیا تھا، تو وہ اپنی روایات وہاں پہ لے گیا تھا، وہ ہرانین تھا، اور انہی میں سے ان قبائل میں سے ایک جو ہے وہ، باقی تو پولیتھیس تھے، ایک مونوتھیس تھا، جو کہ یہ جو ہے وہ اپنی روایات وہ اپنے ساتھ لے آئے تھے، اور وہ یہ روزے رکھتے تھے، اور اس کو سوم مندیزم میں سوم کہا جاتا ہے، جو کہ قرآن میں بھی مینشن ہے، اور اس کو پھر والیوم 3 بک 31 نمبر 122 ابو ہریرہ اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ جب وہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ایونٹس آر اوپن and gates of hell are closed، تو یہ وہی ان کی سوچ ہے جو پرانے ان کے کتابوں میں ان کی ہسٹری میں بھی ملتی ہے۔ یہ ہرانینس کا یہاں پہ ابن الندیم نے بھی اپنے کتاب الفہرست میں بھی جو ڈفرینٹ ریلیجس سیکٹس رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک مہینہ ہے جس میں ہرانین 30 دن تک روزے رکھتے تھے، اور وہ اپنے گاڈ سن جو ہے، جو کہ مون ہوتا تھا، اس کے لیے وہ رکھتے تھے۔ اسی طرح ہسٹورین ابن ابی زناد نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے، اور 30 ڈیز تک وہ کرتے تھے، اور 5 دفعہ نماز بھی پڑھتے تھے، جو پرے کرتے تھے اس کو بھی اسلام نے وہاں سے کاپی کیا۔ اور پھر اندر ہسٹورین جو ابن الجوزی ڈسکرائب ہرانین فاسٹنگ ڈیورنگ دس منتھ، اس نے کہا تھا کہ یہ اینیملز کی سیکریفائس بھی اس دن کرتے ہیں، جو کہ پھر اسلام میں بھی آ گیا۔ اور یہ میں نے
فرینڈلی جو ہے ایکس مسلم ان کے جو ہے چینل سے کچھ تو اسکرین لی گئی تھی کہ اس میں سعودیہ میں اسپیشلی ہم اگر اسٹیٹس دیکھیں تو ایکسیڈنٹس کی بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے تعداد، اور وائلنٹ ڈومیسٹک کرائمز جو کہ ویسے بھی کرائم تو ہے ہی نہیں مسلم ورلڈ میں، مسلمانوں کے یہاں وہ کرائم ہے ہی نہیں، ڈومیسٹک وائلنس جو گھر پہ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس میں بھی رائز ہو جاتا ہے، وہ بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ۔ اس میں ایجپٹ کا ایک اسی طرح ایک یہ اسٹریس اور اسپریچول ٹینشن جو ہے یہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے، چڑچڑاپن، اور مرد تو ویسے بھی ہمارے معاشرے میں جو مردانہ یا پیٹریارکل نظام ہوتا ہے اس میں ویسے بھی مرد جو ہے وہ ویسے ہی عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں، تو اس میں تو وہ اور زیادہ فرسٹریشن اور اینگر میں زیادہ عورتوں کو مارتے ہوں گے۔ اور میں ظاہر سب کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عموماً جو مین اسٹریم جو رائج ہے ماحول جو بن جاتا ہے روزے کے دوران، تو ہو سکتا ہے ہمارا پاکستان اس میں جو بھی لوگ ہوں وہ تھوڑے ہیومنسٹک بیہیو کریں اپنی عورتوں کے ساتھ، لیکن عرب ہیں یا دوسرے ہیں یا جو بھی مسلم ورلڈ ہے جو اتنے جن کو اتنا شعور نہیں ہے، تو وہ اسی ٹیچنگز جو یہاں سے اسلام سے آ رہے ہیں، جس کی سیرت تبری ہے، ابن شام کی سیرت ہے، حدیثیں ہیں، احادیث ثابتہ کی جو بھی اس کے مطابق وہ یہی ایکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے نزدیک ڈومیسٹک وائلنس کوئی کرائم نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اسٹڈی ایک ہوئی تھی کہ کرائم ٹرینڈ جو ہے کوسوو میں منتھ آف رمضان میں وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ تو یہ پھر کچھ نوٹس ہیں جو میں نے لکھے تھے۔ اویس اور خضرج قبیلے ہر جمعے کو عید مناتے تھے، تو رسول اللہ نے ان کے اس تہوار کو اسلام میں جاری کر دیا اور یہ دن مقدس ٹھہرا تاکہ ان قبیلوں کو اسلام میں شامل ہونے کے کچھ جواز بھی مل جائے۔ 5 نمازیں اور وضو بھی یہیں سے لیا گیا۔ اچھا، کینیڈا میں لوگ صبح 4 بجے سحری کرتے اور رات 9 کبھی 10 تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ جی استاد، اسی وجہ سے بہت سارے لوگ کئی بیماریوں کا لازماً جو ہے وہ شکار ہوتے۔ میں اس کو اور انٹرمیٹنٹ جو کہ اچھا اس میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، کڈنی افیکٹ ہو سکتی ہے، لو شوگر اور دوسرے امراض، اور اگر آپ گوگل بھی کریں گے تو ڈرائی فاسٹنگ کے خطرناک نتیجے ملیں گے، یہاں تک کہ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ انٹرمیٹنگ جو 16 گھنٹے کی ہوتی ہے اس میں آپ ناشتہ نہیں کرتے، رات کا سارا وقت بھی اس میں لگ جاتا ہے، پر اس پہ پانی پی سکتے ہیں کافی، کافی، اور بغیر شکر کے بغیر شکر کے بغیر ڈرنکس جو ہے وہ آپ کو جس کو ہائیڈریٹ رکھتے ہیں اور آپ کو کوئی کیلوریز نہیں ملتی۔ پھر ڈاکٹر حکیم اور صحت کے بارے میں علم رکھنے والے کہتے ہیں کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ یا جب طلب ہو، تو آپ جب آدھی رات کو یا صبح سے پہلے اٹھتے ہو تو کچھ دل ہی نہیں کرتا کچھ کھانے کو، اور پھر بھی ہمیں کھانا پڑتا ہے، پھر دن میں اٹھو تو حالت خراب ہوتی ہے۔ اصل میں تو پیٹ کم کرنے کے لیکن کچھ لوگوں کا تو پیٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مطلب اس ساری ایکسرسائز میں کوئی سینس ہی نظر نہیں آتا کہ کوئی اللہ کوئی کائنات بنانے والے نہیں، یہ سب اس طرح کی کوئی یوز لیس چیز بنائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وزن کم ہوتا ہے، کیا واقعی؟ بلکہ کچھ کا تو بڑھ جاتا ہے، اگر کم ہوا بھی تو آپ کو ایسی بیماریاں گھیر سکتی ہیں جن کا آپ کو علم ہو ہی نہ ہو یا بعد میں ہو۔ یہ سب بس مزے کا ایک طریقہ ہے، جیسے بھوکا رہ رہ کے کھایا جاتا ہے، ہر چیز مزیدار لگتی ہے، بچے بھی اس شوق کی وجہ سے رکھتے ہیں، اور یہ ایک بار دماغ میں بیٹھ جائے تو جیسے ڈوپامین ملتا ہے ویسا ہی کچھ اس میں بھی ہوتا ہے، باقی صحت کے لیے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ سارا دن سونا یا نیپس لینا، کچھ کر بھی نہ سکنا، تو یہی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قابل ہو رہے ہو۔ پھر چاند دیکھنے کا الگ بکھیڑا، مفت خور مولوی جو چاند دیکھنے پہ لگے ہوتے ہیں، یہ پرویز الپئی نے بھی کہا ہے کہ آپ کو گوگل پہ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ تو پورے سال کا مل جائے گا کہ بھائی کب چاند ہوگا کب نہیں ہوگا، لیکن اس فضول پریکٹس کے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں اور عوام کی جیب سے وہ جاتے ہیں ٹیکس کی صورت میں، وہ پریکٹس جس کا آپ گوگل سے جواب لگ سکتے ہیں۔ آفسوں میں کام نہیں ہوتا اور پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کتنی کم ہو جاتی ہے، اس کو سوچیں۔ یہ نہ صرف فضول پریکٹس ہے بلکہ نقصان دہ ہے بزنس کے لیے، صحت کے لیے، لوگوں میں چڑچڑاپن، ایکسیڈنٹ، لڑائیاں، یہاں تک کہ کرائم کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے۔ منافقت خوروں کا دندہ اور عوام کا خون چوسنا الگ ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو تشدد بڑھ جاتا ہے۔ پہلے ہی مسلم معاشروں میں یہ جرم نہیں ہے اور اس مہینے میں تو عورتوں کی شامت آتی ہوگی رمضان کے مہینے میں خصوصاً۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اگر کل سے کام لیں گے تو بہت سے تو رمضان اور روزے کی حقیقت دیکھ کے ہی اسلام چھوڑ دیں گے، اس کا
مطلب پورے سال میں رمضان کے مہینے میں زیادہ لوگ مولد ہوں گے، جو کہ جن کا جو ہے اندھی تقلید کا چشمہ نہیں پہنا ہوگا، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس طرح کی نقصان دہ پریکٹس ہے۔ اگر اس کو ریفارم کیا جائے، اس میں پانی کا وہ چاہے کہ بھائی پانی پی سکتے ہیں، باقی تو شاید پھر دنیا یا ماڈرن مورالٹی یا ماڈرن صحت جو ہے اس کو قبول کر لے۔ تو لیکن اگر لوگوں کا دماغ کھلا ہے تو مجھے لگتا ہے اسی مہینے میں سب سے زیادہ لوگ اسلام چھوڑیں۔ اور پھر یہ ایک لنک بھی ہے جو میں اس ویڈیو کے نیچے دے دوں گا۔ شکریہ۔